बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, 2 से 3 वफाकी वुज़रा ऐसे हैं जो इस वक्त इस्तीफा देने के हवाले से सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, और ये बात कोई और नहीं, जी हाँ, काबीना के एक अदद रुकन ने खुद इस बात का इंकशाफ किया। इस खबर की डिटेल और मरियम नवाज साहब रात से शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और अब उन्होंने लंदन भी जाना है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। आज एक ज़बरदस्त किस्म का मकालमा हुआ है जो इंतज़ार पंचोता के बाद एक दूसरी बड़ी इखलाकी चपेट है या तमाचा है हमारे सिस्टम के ऊपर, उससे मुतलिक भी मैंने आपको बताना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ कार्रवाइयाँ और दीगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो रहे हैं पानामा पेपर्स के हवाले से। वो जो इल्ज़ामात थे वो जज बोल पड़ा है जी, जिनसे मुतलिक एक खामोशी थी ना, 2 साल तक बोल नहीं सकते, मगर वो पिछले रिटायरमेंट के 2 साल तक वो कुछ बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब ज़रा अपनी ज़ुबान लब कुशाई की है कि हर हाल में बनता था नवाज शरीफ के ऊपर पनामा में अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने का केस, क्योंकि वो केस इस कदर टेक्निकल था। ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जानबूझ के व्हाट्सएप कॉल की गई थी, उसको भी उन्होंने बड़ा क्लियर किया है। बहुत आम भी लगे और हिस्ट्री से थोड़ी रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्त होना है, तो आपने इसको मुकम्मल ज़रूर देखना है। सबसे पहले इसी से ही आगाज़ कर लेते हैं। ये पानामा बेंच के जज थे जस्टिस एजाज खान साहब, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के जो दामाद है ना, कैप्टन सफदर साहब, वो भी अक्सर लब कुशाई करते हैं, कंपेन उनके खिलाफ रन करते हैं। उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू कह ले, इसको इंट्रक्शन कह दे, वो कर लिया। फ़खर दुरानी साहब ये जंग ग्रुप के जी सहाफ़ी हैं जी, और उनके सामने उन्होंने ये खामोशी तोड़ी है, वाज़ेह किया है। और वो जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि व्हाट्सएप की कॉल की गई थी नून लीग की हुकूमत की मदाखलत जीआईटी से ख़त्म करने के लिए, व्हाट्सएप कॉल की गई थी कि नून लीग उस वक्त मदाखलत कर रही थी, सिस्टम उनका मदाखलत कर रहा था, क्योंकि हुकूमत जो उनकी थी कि वो जीआईटी जो बनी थी इस पानामा पेपर्स के ऊपर, उसके अंदर उनकी मुदाखलत ना हो। तो उन्होंने खामोशी तोड़ी है। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, और दरअसल ये व्हाट्सएप कॉल की गई थी, मगर ये किसी जज के ज़रिए नहीं की गई थी, बल्कि नून लीग की हुकूमत की जो मदाखलत थी वो तोड़नी थी, और जीआईटी वगैरह की तश्कील के लिए ये की गई थी। और ये किसी जज ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये कॉल की थी, और इसकी वजह उन्होंने बड़ी तफसील से बताई है, वन बाय वन करके। उन्होंने कई सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कॉल किसी डायरेक्ट जज ने नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के थ्रू ये पैगाम पहुंचाया गया था कि जीआईटी के अंदर ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो काबिल रसाई ना हो, जो काबिल रसाई ना हो। उससे मुतलिक भी उन्होंने तफसील बताई कि इसका मकसद ये था कि हुकूमत ने कुछ नाम दिए थे जीआईटी के, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जीआईटी बनाने के लिए कुछ लोगों के नाम दिए थे। उन्हें वो तमाम के तमाम जो नाम थे वो काबिल रसाई थे, अप्रोचेबल थे, कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे, ये उनके अपने लोग ही थे। यानी नवाज शरीफ साहब फिर वही कह रहा हूं, अंपायर मिला के खेलने के प्लान के अंदर थे, तो ये उनके अपने लोग थे। ये जज जस्टिस एजाज अफजल साहब कह रहे हैं, अफजल खान साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एससीसीपी का जो चेयरमैन था, जो इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था, नून लीग की कुर्बत किसी से उसकी ढकी छुपी नहीं थी, तो कैसे ये जीआईटी बन सकती थी? तो इसलिए व्हाट्सएप कॉल करके रजिस्ट्रार की जानिब से न्यूट्रल लोगों को जीआईटी के अंदर शामिल किया गया था, और ये कॉल रजिस्ट्रार ने ही की थी। आईएसआई के लोग क्यों डाले गए, ये सवाल था, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि आईएसआई लोग इसलिए डाले गए थे कि जो बाकी एजेंसीज के लोग थे, चाहे एफआईए हो, आईबी हो, स्पेशल ब्रांच हो, ये तमाम के तमाम डायरेक्ट रिपोर्टेड होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को, तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसलिए आईएसआई के लोग इसलिए कहते हैं कि ये अप्रोचेबल नहीं थे, तो जीआईटी में इसलिए इनके नाम दिलवाए गए थे। अच्छा जी, ये बाकी एजेंसीज डायरेक्ट उनको है, अंडर है गवर्नमेंट के, तो ये ज़रा थोड़ा सा वो था। उन्होंने कहा बाकी लोग काबिल रसाई थे इसलिए हुआ। रही बात बेटे से तनख्वाह लेने पे, तो उन्होंने इसको भी बड़ा वाज़ेह किया, क्लियर किया कि उसमें मुकम्मल तौर पर हमने यकीन के साथ ये फैसला किया कि बेटे के साथ जो उन्होंने तनख्वाह ली थी, जिस पर उनको नाअहल किया गया था, वो बिल्कुल मेरिट पर बनती है। तो अभी तो मैं ज़रा इतने अगले, क्योंकि मैंने बाकी खबरें आपको देनी है, तो अगले मैं व्लॉग में बेटे से तनख्वाह के हवाले से उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी वो मैं आपको दूंगा। लेकिन उन्होंने बहरहाल व्हाट्सएप, वो जो बहुत बहुत तकरीरों के अंदर नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी साहबा जो ये बातें कर रही थी, उन्होंने बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा हमारे किसी जज वगैरह ने नहीं, रजिस्ट्रार के थ्रू किया गया था, ताकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी को रखें, इन्हीं के बंदों से इन्हीं की इंक्वायरी कैसे कराई जा सकती थी, ये वो बता रहे थे। आओ जी, आज बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब की जमानतों का केस है, वो दीगर कई केसेस है ना, सिर्फ तोशा 1 2 तो नहीं है, तो दहशत गर्दी के भी बड़े मुकदमे बने हुए इन दोनों के ऊपर।
تو 6 کم از کم عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اور اس وقت ایک بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ہے. تو اس کی ضمانت کی تھی، سماعت تھی آج. تو بشرا بی بی صاحب آج روسٹرم پہ آئی ہیں اور جج صاحب سے، افضل مجوکا صاحب سے انہوں نے گفتگو کی. وہ کہتی ہے میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہوں. یعنی جو ججز ہیں ان کی ناانصافی کا میں شکار ہو رہی ہوں، اور پورے پاکستان میں عمران خان اور مجھے ناانصافی کی وجہ سے سزا دی گئی. ہم یہاں انصاف تو ہے ہی نہیں، لیکن یہاں انصاف تو ہے نہیں اور میں انصاف لینے کے لیے بھی نہیں آئی. وہ باقاعدہ آپ دیدہ ہوئی ہیں کمرہ عدالت میں. وہ کہتی کہ میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے جیل کا، میں بالکل ریڈی ہو کے ادھر آئی ہوں. گاڑی کے اندر میرا کمبل بھی ہے، میڈیسن یا دیگر جتنا سامان ہے وہ بھی سارا موجود ہے. تو مجھے ڈرانے شرانے کی کوشش کریں، میں بالکل جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور بشرا بی بی نے مزید کہا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ حکم کہیں اور سے ہے، وکیل کہیں اور ہے، جج کہیں اور بیٹھے ہوئے نا. اور انہوں نے کہا جو اندر بیٹھا ہے عمران خان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کہا میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یعنی بائک آؤٹ کر کے گئی. انہوں نے کہا میں اس عدالت میں نہیں آؤں گی، آپ لوگ تو صرف اور صرف ظاہری پہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. یہی بات کہتے ہیں وہ آپ دیتا ہوں تھی. تو سارا مکالمہ کیا، پھر وہ چلی گئیں. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ انتظار پنجوتا صاحب کی اس جسے کہتے ہیں انسانیت کی بے حرمتی کے ساتھ جس طریقے سے ان کو سامنے لایا گیا 25 دن کی اغوا کے بعد، اس کے بعد یہ دوسرا ایک خاتون عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ آپ ججز کی وجہ سے میں ناانصافی کا شکار ہوں پچھلے 9 مہینے سے، کیونکہ نہ آپ انصاف کر پا رہے ہیں، نہ یہ وکیل بیچارے کچھ کر پا رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. اور یہ بہرحال 18 نومبر کو اب ضمانتوں میں فیصلہ محفوظ ہو گیا جی. 18 نومبر کو فیصلہ سنائیں گے جی افضل مجوکا صاحب، اور اس وقت ہوگا. لیکن بہرحال ایک بڑی ایک پیش رفت تھی کہ عدالت کے سامنے کہا جا رہا ہو کہ جج صاحب آپ سے انصاف کی توقع نہیں، نہ ہی میں انصاف کے لیے آئی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کس قسم کا فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن میری گاڑی کے اندر کمبل بھی ہے اور میری دیگر چیزیں بھی ہیں، مجھے جیل جوگ سے نہ ڈرائے، میں اندر جا سکتی ہوں. میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. اب اس پہ دیکھیے گا بھی تو اچھا خاصا سوشل میڈیا رن ہونا ہے اس کے اوپر. ادھر مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ کل لندن جانا ہے، اس سے پہلے ایک گراؤنڈ بنانے، بے شک ان کی طبیعت خراب ہوگی، گلا بھی خراب ہوگا، ان کو تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے اور دیگر کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتی ہیں. تو گلے کی خرابی کے حوالے سے کافی چیزیں سوشل میڈیا پہ زیر بحث تھی کہ بھائی ایک سی ایم ہے جو خود کہتی کہ میں گلی گلی میں اسپتال بنا دیے، میں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان میں میڈیکل کی سہولت دے دی ہیں. یہی نہیں، ہم نے ایئر ایمبولینس دے دی ہے. اور والد صاحب ان کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، چچا ان کے کئی بار کے وزیر اعلیٰ ہیں، چچا اس بار کے وزیر اعظم ہیں، کزن ایک بار وزیر اعلیٰ رہ چکے، وہ خود وزیر اعلیٰ. اتنی طاقت نہیں ہے اس پاکستان کے 13-14 کروڑ کی عوام کے صوبے میں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے گلے کا آپریشن کر سکے. ایک ایسا اسپتال نہیں ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کے گلے کا آپریشن کر سکے. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. طبیعت ان کی خراب ڈیفینیٹلی ہوگی. تو بہرحال رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے جی، اور بتایا کہ کل رات کو ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس ان کے بالکل جاتی امام گھر کے سامنے ہی ہے اور انہیں گئی ہے، تو وہاں اسپتال لے کے گئے ہیں. وہاں ان کے تھائرائڈ کا چیک اپ وغیرہ ہوا ہے اور کام کی زیادتی بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے. بہرحال کل وہ لندن جائیں گی، وہاں اپنا علاج کرائیں گی، آپریشن بھی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر وہ واپس آ جائیں گی. تو یہ میں نے کہا یہ اپڈیٹ بھی دے دوں. ادھر اہم کیس کی سماعت تھی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج تھوڑا بولا ہے، بہت بڑی بریکنگ نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. سوئی 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بولا نا. سوئی نادرن بل کا نا اوور بلنگ کا ایک کیس تھا، تو یہ کیس آئینی تو ویسے بھی نہیں بنتا، نارمل چیز ہے، مگر وکلا نے کہا نا سر یہ کیس بھی آئینی بینچ پہ بنتا. انہوں نے کہا بھائی یہ سارے مقدمات آئینی بینچ میں نہ لے کر جائیں، کچھ مقدمہ ہمارے پاس بھی چھوڑ دیں. تو یہاں بات ہوئی. اب اس اہم خبر کی طرف جہاں دو سے زیادہ وزراء بلکہ کئی وزراء استعفے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. حامد میر صاحب کی بڑی دلچسپ سٹوری تھی آج کے جی اخبار میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے وفاقی وزیر صاحب بڑے پریشان ملے ہیں. وفاقی کابینہ کے رکن، یعنی پہلے وزیر ہی ہوں گے یا مشیر بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا وہ مجھے ملے اور وہ کہہ رہے کہ وہ ویسے ہم آپ کو ویسے بھی 2 دن سے بتا رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ کمپین سوشل میڈیا کی شروع ہو چکی ہے. تو حامد میر صاحب اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وفاقی وزیر صاحب ایک پریشان نظر آئے ہیں. اور میر صاحب کہتے ہیں کابینہ کے رکن کافی پریشان دکھائی دے ہیں.
جی ہاں، سوشل میڈیا پر جو نئے، اب یہ کابینہ کے رکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، وہ کمپین چلانے والے نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وفاقی وزیر موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا بندہ کہہ رہا ہے حامد میر صاحب کو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے وہ کمپین چلانے والے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ اور وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں اور پوری کی پوری کابینہ بھی پریشان ہے اس سلسلے میں۔ وزیر صاحب کا مزید ماننا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومتی وزراء سوچ رہے ہیں اس کمپین کے حوالے سے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی دھونس یا دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر حامد میر صاحب نے ان وفاقی وزیر سے پوچھا، وفاقی کابینہ کے، مجھے لگتا ہے کوئی مشیر وغیرہ ہی ہوں گے، انہوں نے ان سے پوچھا جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف کمپین سے نون لیگ کا کیا تعلق ہے؟ تو وزیر صاحب نے بتایا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف جو اسلام ترازیاں ہو رہی ہیں اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کچھ عرصہ قبل صدارتی ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ اس کمپین کو رن کر رہے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ آپ کو بتائیں اداروں کی سفارشوں پہ بھی آتے ہیں، حکومتوں کی سفارش پہ بھی آتے ہیں، کچھ تو بڑی بڑی سفارشوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو نے کہا اس میں کچھ صدارتی ایوارڈ بھی لینے والے ہیں، اور اگر ان صدارتی ایوارڈ والوں جن کو ایوارڈ ملا اگر ان کی فائلیں منگوا لی جائیں اور پتہ چلے کہ ان کو صدارتی ایوارڈ دینے کی سفارش کس نے کی ہے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو مزید انہوں نے کہا کابینہ کے دیگر لوگ پریشان ہیں اور کچھ وزراء استعفیٰ دینے کا بھی باقاعدہ طور پر سوچ رہے ہیں، اور اس بات کا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ کچھ وزراء استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ حالت ہے سر اس وقت، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اب سیاسی حکومت رہی نہیں لگتا ہے، یہ یا تو بغل بچے بن چکے ہیں یا پتلی تماشا۔ اس سٹوری کے بعد تو اسی بات کا نظر ہے ان کا کوئی سٹیک رائی نہیں ہے سیاست کے حوالے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں مجھے بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔